بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة ودابوا أمراضكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، ہم میں سے ہر ایک کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی دولت ملی ہے اس کا اصل مالک ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے. اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں نائب کے طور پر تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے. جب اللہ ہی اس کا مالک ہے، اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت ملی ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے. مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا. قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے. ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اے لوگو خرچ کرو اس میں سے کچھ جس مال میں ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. اور ایک جگہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اہل ایمان خرچ کرتے ہیں. ایسے بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ اپنی دی ہوئی ایک امانت ہم سے مانگ رہا ہے، لہٰذا اسے دینے میں ہمارے دلوں پر کوئی تنگی اور بوجھ نہ ہونا چاہیے. بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ ہماری ذاتی کوئی چیز ہم سے مانگی جائے. پہلے زمانے میں اللہ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی. گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام ہی نہیں آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قصے کے اندر اس طرف اشارہ موجود ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہیں ہوئی. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا. چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو کہ قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور قابیل نے غلہ اور اناج پیش کیا جو کہ قبول نہیں ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر ایک کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے.
سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقے کے مستحقین اور ضرورت مند افراد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ ہی کو دینا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا لیکن تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی، میری عیادت نہیں کی۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا، اے میرے پروردگار بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو ساری دنیا کے پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں معلوم نہیں اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، پھر اللہ پوچھیں گے اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے پروردگار بھلا میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں، تو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، تجھ کو یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ پھر فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے پروردگار میں آپ کو کیسے پانی پلاؤں، آپ تو خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو اسقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ ہو جاتا۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقہ، کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیسے کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے مگر اس کی بنا پر من جانب خدا جو برکت ہوتی ہے، چاہے بعد میں کاروبار میں اضافے کی شکل میں ہو، چاہے نقصانات اور بلیات سے حفاظت کی شکل میں ہو، وہ برکت صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے
کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کرو، یعنی فلاں آدمی کے باغ کو پانی دو۔ تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور وہ ایک وادی میں پانی برساتا ہے، اور وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑتا ہے۔ تو وہ آدمی پانی کے پیچھے چلتا ہے، آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا تو بالکل یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا، آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرو، لہذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 حصے میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور 1/3 حصہ پھر میں باغ ہی میں لگاتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ مثلا نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزے داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سی بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جھٹپٹ دیا کرو اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں صدقہ مفید ہے۔ اسی طرح ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات میں دارین کا، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ اور صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہیں۔ اصل میں یہی منافع ہمارے لیے پیش نظر رہنے چاہیے۔ اخروی منافع کا خلاصہ یہ ہے کہ 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ زکوٰۃ و صدقے میں خرچ کرنا گویا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ زکوٰۃ و صدقے کی ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ 7 قسم کے لوگ میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ
چھپا کر خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کا شریف کی حدیث میں ہے کہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ پھر ہم غور کریں کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ بھی مطلق نہیں، بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اس پر ایک سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ پورا یا بعد نصاب باقی ہو، ان تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو 50% یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، مال آتے ہی زکوٰۃ کے واجب کا حکم دے سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا محض انعام اور فضل ہے کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض کیا ہے۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا خدا کی نعمت کا ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔